من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات مومنین اکرام، گزارش ہے آپ حضرات کے حضور میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ ساجدہ بانو کربلائی بنت جٹئی مرحوم صاحب کے روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ خداوند منان ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ خانہ خدا ہے، لہذا التجا اور التماس ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار مرحومہ و مغفورہ کو جوار جناب زینب و زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بھی مومنین عزادار ذی وقار تشریف فرما ہیں یا تشریف لائیں گے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اے میرے خدا، تجھ سے توسل کرتے ہیں، اگر ہماری عزاداری تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، پروردگار اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اور جزا زیارت کربلا معلیٰ ہے۔ پروردگار ہم تمام عزاداروں کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مومنین اکرام، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب میں یہ مجلس بعنوان مجلس چہلم برپا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا آخری مرحلے کا فقرہ جو تقریباً یہاں بیٹھے ہوئے افراد اس فقرہ قرآنی کے حافظ ہیں۔ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور لفظوں کو
آسان کر کے جوانوں کی خدمت میں گزارش کروں کہ ایک اشارہ لطیف یہی ہو سکتا ہے کہ قدرت آواز دے رہی ہے کہ یہ خالق ہی کا کام ہے جو اپنی مخلوق کو تربیت اور ترغیب دعا کرا رہی ہو۔ یہ خالق کا کام ہے کہ دعا کرو ان کے حق میں۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے تمہیں پال کے بزم میں عزت کے ساتھ بیٹھنے کے لائق بنا دیا، ان کے حق میں دعا کرو۔ اور اس کا سیاق، اس کا سباق، اس کے بین، اس کے درمیان، اس کے رمز و راز وہ یہی کہ پروردگار رحم ہو کیسے۔ اب ہم نے اپنے شعور کے اعتبار سے جو سمجھا، ورنہ اس فقرہ قرآنی کی تشریح میں بہت وقت درکار ہو، ہم نے تو یہی سمجھا کہ جیسے ہم گوشت کا لوتھڑا تھے، دانا بھرانا بھی انہی کا کام تھا، ہماری توتلی زبان کو رنگ بھر کے سمجھ کے ساتھ لوگوں تک ترجمہ پہنچانا بھی انہی کا کام تھا۔ اے میرے پروردگار، ہماری ہر ادا پر ان کا ناز اور ہمارے ہر نخرے پر ان کی چہرے کی چمک یہ بتا رہی تھی کہ جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹپن میں کیا۔ پروردگار جو بے لوث ناز و نخرہ اٹھائے جو ماں باپ، پروردگار ویسے ہی تو بھی کرم ان پر فرما۔ اے میرے خدا، ابھی دعا کی تربیت ہے، یہ دعا کی تربیت اس جہت سے بھی ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، یہ دعا کی تربیت اس جہت سے بھی ہے کہ پہچانو تو اب دعا کرنے سے پہلے تم خود طے کرو کہ تمہیں پالنے والے نے بنایا کیسا۔ دعا میں اور اخلاص آ جاتا ہے جب انسان اپنے وجود پر غور کرتا ہے کہ میری تربیت میں کوئی کمی نہیں کی گئی، میرے اوپر جو کرم کیا گیا، ایک آن چھوڑ دیا جاتا، فقط بستر سے زمین پر گر جاتے، اتنا ہی، اور چھوڑ آگے بڑھیے، کوئی کیئر نہ ہوتی تو زمین کے حشرات ہمیں نوچنے لگتے۔ اے میرے پروردگار، جس نے ہر طرح سے ہمیں حفاظت بخش کے ہمیں سماج کے حوالے کیا، تو اب پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں لانے والے ماں باپ کو اس طرح یاد کریں جس طرح حق ہے۔ ایک دوسرے جو میرا اپنا ذاتی موضوع ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے پالنہار کے لیے دعا کریں تو یہ نہج اور ہوگی، مگر اگر خاصان خدا، بندگان خدا جن پر توحید فخر کرے کہ کتنا اچھا ہے ان کا بنانے والا، اگر جب وہ اس وادی میں مڑ کے دیکھیں تو واقعاً سوچئے، جو مائیں اپنی آغوش میں عباس پال رہی ہیں، جو ماں اپنی آغوش میں کربلا کے شہیدوں کو تربیت کر رہی ہے۔ ابھی ایک مصرع میرے منبر پر آنے سے پہلے آپ نے موضوع کے عنوان سے آپ نے دیا، بیوہ حسن مادر قاسم، تو یہیں سے بات شروع کر دوں میں۔ اب میں بالکل ایک طرف تو یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، مگر ایک لفظ آیت تو قرآن کی ہے نا، اور وارثان قرآن کے یہ فرزند ہیں، حسن کے بیٹے ہیں نا۔ اب ذرا تربیت دیکھیے، یہ بڑی اہم وادی ہے تربیت۔ آپ یہ طے کیجئے کہ آپ بنا کیا رہے ہیں۔
اس دور میں سب سے بڑی ذمہ داری تربیت کے اعتبار سے والدین اور خصوصاً ماں کی ہے کہ وہ بنا کیا رہی ہے۔ اگر آج کے دور میں مائیں اپنے بچوں کو حق بجانب پال کے پرورش کر کے سماج کے حوالے کریں تو ایک چیز یہ سامنے آ جائے گی کہ وہ عزادار بنا رہی ہے یا دین کا غدار بنا رہی ہے۔ یہ ماں طے کرے گی اپنی پرورش کے اعتبار سے۔ اگر ماں عزادار بنا رہی ہے تو عزادار کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار۔ عزادار کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار۔ پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا واجب چھوٹا اور کیا مستحب پہ زور دیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پال کے امام کا ناصر بنائیں۔ میں لا رہا ہوں سرے مطلب۔ اگر ذرا سا ایک بار میں گزارش کر دوں، دیکھیے اگر کسی کو گرمی لگ رہی ہو، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، علماء بزرگان میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کنہیں صاحب کو کولر پنکھے کی ہوا کافی نہیں ہو اور سوچتے ہوں کہ ہمیں گرمی زیادہ ہے تو خدا کے لیے میرے کپڑوں پر دھیان دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد تو میں آپ کو گزارش کروں کہ اب میں تمہید کی وادی سے عبور کر گیا۔ اب میں صرف کچھ باتیں ہیں، طالب علم ہونے کے ناطے بزرگان بیٹھے ہیں، علماء ذی وقار عزادار ذمہ دار بیٹھے ہیں، اب میں گزارش کروں کہ ماؤں کا اس دور کے حالات اور اس دور کے تمام تر نشیب و فراز کو سمجھتے ہوئے اولاد کی پرورش اولاد بنا کے نہیں کرنی، امام کا ناصر بنا کے کرنی۔ اب فضائل کی وادی میں جو ہے وہ پہنچ رہا ہوں۔ سب سے بڑی چیز اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ کیسے پالا جائے تو کربلا ایک بہترین مارگدرشن ہے، بہترین رہنمائی کے لیے وادی ہے، جہاں ماؤں نے اپنی مادری جذبات اپنی مامتا کا گلا گھونٹ کے اولاد کو امامت کا ناصر بنایا۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ ماں کی مجلس ہے، دوسرے آنے والی تاریخ ولایت کی تاریخ ہے، تو ولایت کی تاریخ کو پہچاننے کے لیے لال کپڑا، قصیدہ، مٹھائی، ایک دوسرے کو عید نہیں بلکہ ولایت کے مقصد کو سمجھنا بھی۔ ہم نعرہ حیدری لگانے سے پہلے یہ تو طے کریں کہ کیا علی مزاج ہیں، ایسا نہ ہو کہ زبان پر علی علی ہو اور میری حرکت امیر شام سے ملتی ہو۔ نہیں، یہ نہیں چلے گا، دوہری پالیسی نہیں، ون سائیڈڈ رہیے۔ ولایت کی ذمہ داری۔ اب آئیے، اگر اس پراسپیکٹس کو، اس پروجیکٹ کو، اس مقصد کو سمجھنا ہے تو کربلا اس کے لیے بہترین سلیبس ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، آپ قبلہ آپ کے مصرے پر بزرگ ہیں آپ، اور قبلہ موجد صاحب کے فرزند ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بعد آپ نے پل کلام پڑھا، تو میں اسی مصرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے حضور میں ایک گرمی شکن صلوات ارشاد فرما دیں۔ میں عرض کروں، دیکھیے سوچنے والی بات ہے، جب امامت نے رات میں لسٹ میں نام گنا دیا، یہ شہید ہوں گے، یہ شہید ہوں گے، یہ شہید ہوں گے، یہ شہید ہوں گے، جسے محضر شہادت کہتے ہیں مجلسی مزاج میں، عزاداری کی نہج پر، تو پھر دن میں اجازت دینے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، قاسم بھتیجا بن کے آئے تھے،
ہاں دیکھیے ایک نازک پہلو میں آپ کے حضور میں عرض کروں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جلال پور کے بھی کچھ لوگ سعودیہ، دبئی، کویت، مسقط، باہر دیگر جگہوں پہ ہوں گے انشاءاللہ، بمبئی وغیرہ بھی ہوں گے اور دیگر شہروں میں ہوں گے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے شرارت کرتے ہیں تو باپ کی غیر موجودگی کو مہر دیا جاتا ہے. اب میں نے کسی لڑکے کو شرارت کرتے دیکھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کیا دیکھے، گھر میں کھانا دیکھے، بچوں کے لیے ذمہ داری دیکھے کہ باہر دیکھے. اس کا مطلب ہے کہ باپ کی غیر موجودگی کو مر دیا. یہ کاؤنٹ کیا میں نے، اور یہ جملہ ہوتا ہے. خدا نخواستہ انتقال کر گیا باپ، ارے سمجھانے والا تو کوئی ہے نہیں. ایک بیچاری ماں ہے، وہ کھانا داری دیکھے کہ نہ دیکھے. اس کا مطلب ہے کہ باپ کی غیر موجودگی دماغ پر سماج کے چوٹ کرتی ہے اولاد کی تربیت میں. اب ذرا کربلا دیکھیے گا، بھرپور فضائل. قاسم رات میں لسٹ میں نام آ گیا ہے، اجازت کے لیے آئے، چچا جان اجازت دیجئے. کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ دوسرا موقع، امامت نے ایک سادہ سا آسان سوال کیا. اچھا یہ بھی ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، بہت سے لوگ مالی پور جاتے ہوں گے، بہت سے لوگ اکبر پور، شاہ گنج، ادھر جو ہے وہ دیگر بڑھن پور، کہاں جانے کدھر کے راستے نکلتے جلال پور سے جانتے ہوں گے. بائک والے یا کار والے حضرات کی ایک سائیکو یہ ہے کہ ہم حادثے سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. اگر پلی طرف سڑک کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کون ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، بچا کہ نہیں بچا، مگر حادثہ بتاتا ہے ہمیں، تو ہماری رفتار خود بخود کم ہو جاتی ہے. کوئی ہے جو انکار کر دے میں نہیں مولانا، اور بڑھا دیتے ہیں، ایکسیلیٹر اور لے لیتے ہیں، ایکسیلیٹر اور پہ کار چلا رہے ہیں زور دے دیتے ہیں. نہیں نہ، ایسا نہیں نہ ہے. اگر ہم 60 کی سپیڈ میں ہیں تو 40، کار سے جا رہے ہیں 80 کی سپیڈ میں ہے تو 70 اور 60. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سپیڈ کیوں کم ہو رہی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا کون، ہم نے نہیں دیکھا کیا ہوا، ہم نے بھیڑ اور علامت دیکھی. قبلہ ہم متاثر ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ حالات سے متاثر ہو رہا ہے انسان. اب قاسم سے جو سوال ہو رہا ہے، دیکھیں قاسم اور کربلا فقط قصیدہ نے لہک کے پڑھنے کی معاملہ نہیں ہے، قصیدہ لہک کے پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ بریک لگا کر کے ذہن کو ایک چوٹ پڑ رہی ہے ہمارے، جہاں تیار کیا جا رہا ہے تربیت گاہ کے عنوان سے. توجہ، امامت کے جتنے جانباز سپاہی تھے، ناصر، مددگار، الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے انصار، وہ سب شہید ہو چکے. عزیزوں میں بھی کچھ فرزندان عقیل شہید ہو گئے، فرزندان مسلم شہید ہو گئے، علی کے کچھ بیٹے شہید ہو چکے ہیں. اب قاسم کی باری ہے. یعنی کچھ لاشیں خیمے میں، کچھ لاشیں مقتل میں. ایسے گھٹا ٹوپ موت کے حصار میں ایک ذمہ دار چچا، ایک بہترین خاندان کے لڑکے سے، 13 برس کے لڑکے ہمارے ہاں ناشتے پر مہمان آنے سے پہلے سمجھائے جاتے ہیں. 13 برس کے سن میں، ٹین ایج میں آتے آتے ہمارے ہاں لڑکے، بیٹا دیکھو سموسے پر زیادہ اپڈیٹ نہیں ہو جانا، دال مکھانا بہت جلدی ہاتھ نہ بڑھا دینا، مٹھائی پر بیٹا چلے جائیں گے، کھایا جائے گا، سب لوگ تمہیں لوگ کے لیے تو ہے. 13 برس کے بچے، اس ایج کے بچے سمجھائے جاتے. اب قاسم 54 افراد، 72 میں 54 باہر والے شہید ہو چکے ہیں امامت کی طرف سے. گھر کے کچھ خاص ممبر شہید ہو چکے ہیں. ایسے میں ایک چچا اپنے بھتیجے سے پوچھ رہا ہے، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ نہیں توجہ کیا عزیزوں، یہ قاسم سے موت کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. توجہ آخر تک. میں جعفر آباد کے اس مقدس مجمع میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اپنے علماء، اپنے سینئرز کے درمیان، ذمہ دار عزاداروں کے بیچ میں ایک گزارش کروں، امامت قاسم سے نہیں پوچھ رہی تھی، یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس یتیم کا باپ 10 برس پہلے اس دنیا سے چلا گیا، 10 برس پہلے اس دنیا سے چلا گیا. 10 برس تک ماں نے پال کے کیا بنایا؟
یعنی اب قاسم نہیں بولیں گے. یہ جو شہد سے زیادہ شیرین، یہ در حقیقت زبان قاسم کی ہے، مگر بیوہ ماں کی 10 برس محنت ہے جو قاسم کی زبان سے اجاگر ہو. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. اچھا کہیں لہجے میں ایک بار دائیں دیکھا ہو بائیں دیکھا ہو، قاسم موت ٹو دا پوائنٹ سوال ہے. اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، تمہارے نزدیک تم بتاؤ. ہم تو ایک ایکسیڈنٹ دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، کہیں زبان میں لڑکھڑاہٹ. اب قاسم کا جواب دینا اور لہق کے جواب دینا حیدری تیور کی عکاسی تھی. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. اس وادی میں ماؤں کی ذمہ داری. اچھا اس سے پہلے کا ذرا سا منظر آپ کے حضور میں. اے بیٹا تم کو اجازت نہیں دیں گے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو. سم تھنگ ملتا جلتا جملہ، میرے بھائی کی نشانی. ایسے 13 برس کے بچوں کو ذرا آپ سرچ کیجئے، ضد کے اسیر رہتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر پہ گھوم گھوم کے آئیں گے، ارے دے دیجئے، ارے سائیکل کی چلانے کی اجازت دے دیجئے، اسکوٹی چلا لیں گے، اس میں تو خالی ایکسیلیٹر ہی بڑھانا ہوتا ہے، بریک ہم جانتے ہیں. موبائل لا دیجئے. تھوڑی تھوڑی دیر پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کے لیے کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں، اور ان کا حق بھی ہے. تو قاسم کو ریویژن کچھ دوبارہ چچا جوڑی یہ سب بات ہم کو اجازت دیجئے. ہاں امامت کے گھرانے کا بچہ، تو باپ تو امام تھا نا، ماں تو امامت کے گھرانے سے نہیں تھی. دیکھیے زہرا کی بڑی بہو ہے تو کچھ تو کمال ہوگا. دیکھیے ہم لوگ کے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، غدیرے میں بہت سی شادی ہوئی، مباہلہ تک چلی. ہاں تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ بتاؤ لڑکیاں ٹھیک ہے کہ نہ ہے. سمجھ جائی گھر آپ رہی، قاعدے سے مطلب حساب سیٹ رہی. ہم اور آپ جمعہ 8 دن والے لوگ اپنے گھر میں جب بہو لاتے، بیٹا دیکھو بیٹا بہت ذمہ داری کی وادی ہے، بڑی بہو لا رہے ہیں، اور بڑی بہو کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. محرم میں کہیں کوئی فیملی رہے لیکن تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تم بڑی بہو ہو. تو اگر اپنے سماج کے جملے اور فکر اٹھائی جائے اور زہرا کے دیار اور در پر لے جایا جائے تو فاطمہ کی بڑی بہو کا نام ہے ام فروہ. کتنا منظم خاتون ہے. کیا گارنٹی لکھی، ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد امامت جہاں جائے گی ہم جائیں گے؟ کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا؟ نہیں نا، نہ آتی. مگر کیا کہنا تیار کیا تھا اپنے شہزادوں کو. اور شوہر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امامت کی وفادار رہ کر کے بچوں کو امامت کا ناصر بنایا. یہی ہے تربیت. اور کتنا خاموش اور منکسر المزاج خاتون. یہ اس کے لفظ کی ترجمہ کروں گا، انکساری کتنی ہے مزاج میں. انکساری. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. انکساری کتنی ہے مزاج میں. انکساری. مجھے آج 3 ماؤں کے بارے میں پڑھنا ہے. ماں کی مجلس ہے، 3 ماں کے بارے میں اگر وقت میرا رہا تو میں 3 ماں پہ پڑھ لے جاؤں گا. پہلے تو جناب زہرا کی بڑی بہو. ایک چیز یہ کہ کوئی بیان نہیں. بھئی ہم کس چیز سے سمجھیں گے؟ کیا رسول کے گھرانے میں خاتون نہیں آئی ہیں شادی کر کر کے، اور شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے رنگ نہیں بدلا ہے؟ میں کہہ گیا ارے رنگ تو چھوڑ دیجئے صاحب، مکے گئی ہوئی تھیں، اور جب کچھ پتہ چلا تو بجائے مکہ سے مدینہ شہر میں آنے کے بصرہ چلی گئیں. بہت سی خاتونیں جنہوں نے رسول کی شہادت کے بعد روٹ بدل دیا. اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا نا. ہاں
آپ یہ بتائیے کہ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا کربلا جانے کا؟ نہیں، بہت سی خاتون خاندان کی تھی جو نہیں گئی، لیکن یہ کیوں اٹھیں چلی آئیں؟ اور آئیں تو آئیں، کریڈٹ بھی نہیں ہے۔ ہمارا لڑکا ہے، دیکھیے بڑے بھائی کا لڑکا ہے، ان کو آپ اجازت نہیں دیتے، کوئی ایسی زبان کچھ نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں۔ قاسم سیدھے سیدھے اٹھ کے حسن کے پاس، امام حسین کے پاس آئے، پوچھا، انہوں نے کہا نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو واپس۔ کیا تربیت کیا ہے ماں نے! ایسے بچے سورس لگاتے ہیں، سفارش لگاتے ہیں۔ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ عباس اکبر پر جان چھڑکتے ہوں اور قاسم کو اگنور کرتے ہوں؟ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ زینب اکبر پر جان چھڑکتی ہوں اور قربان ہوتی ہوں اور قاسم کو اگنور کر دیں؟ نہیں، ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا، یہ ہماری غلطی ہے۔ مگر جناب زینب کی عدالت چلی جائے گی کہ زندہ بھائی کے لڑکے پر تو جان چھڑکتی ہیں اور مرحوم بھائی کے اوپر، مرحوم بھائی کے لڑکے کو بالکل کوئی مطلب ہی نہیں۔ نہیں، بالکل ویسے ہی ہم پڑھتے نہیں ہیں صاحب، ہم پڑھتے نہیں، بالکل آرام آرام سے چل رہا ہوں۔ مگر ماں نے تربیت کیا بے کی تھی کہ اگر بچہ امامت کے پاس سے اگر اپنی جانب سے اصرار کرے اور امامت انکار کرے تو پھر بچہ ماں کے پاس آئے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ ہاجرہ کی صحیح رش کر رہی تھی کہ تربیت کتنی اوج پہ ہے کہ قاسم امامت کے پاس مادری جذبات کے ساتھ جاتے ہیں اور امامت کے پاس سے مادری احساس کے ساتھ ماں کے پاس آ گئے۔ یہ جانا اور آنا رش کر رہی ہے صحیح ہاجرہ کی۔ اب ہاجرہ کی صحیح پر اسماعیل کے قدموں میں زمزم پھوٹا تھا، ہاں؟ اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں زہرا کی بڑی بہو ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، ماں کی ذمہ داری ہے، بیوہ حسن ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ یہ بتائیے اگر قاسم کو پتہ ہوتا، میں ہمت بڑھ گئی میری، میرے بزرگان طلاب عزیز ذی وقار حوزے کا افتخار، آپ تمامی اور آزادار ذمہ دار بیٹھے، مجلسی نوک پلک کے رکھنے والے لوگ، یہ بتائیے کہ اگر قاسم کو پتہ ہوتا کہ 3 برس کے سن میں میرے باپ نے میرے بازو پر کیا باندھا ہے، تو جیسے ہی امامت نے انکار کیا تھا اسی وقت کھول کے دکھا دیتے، یہ دیکھیے اتھارٹی لیٹر، اجازت نامہ، نیابت نامہ۔ اگر قاسم کو پتہ ہوتا، میں مولا قاسم آپ سے اللہ کے گھر میں معذرت چاہتا ہوں، میرے دل کے جذبات، میں زبان خطابت کے جذبات میں عبور نہیں کرتا، مگر جو ہے وہ پڑھوں گا اپنے علماء اور مجتہدین اور ذاکرین اور تمام تر ذی وقار ازادار کے درمیان۔ قاسم کو پتہ ہوتا وہیں کھول دیتے، مگر نہیں، چلے آئے روتی ہوئی آنکھوں کو لے کے، بیٹا کیا ہوا؟ اماں چچا نے اجازت نہیں دی۔ تو آج کل کی 2024 25 26 آنے والا ہے کچھ مہینوں کے بعد، سمجھدار مائیں کرتی کیا؟ اب بیٹھ جاؤ چپے سے، جانا نہیں کہیں، خبردار، نام بھی ہو گیا کام بھی ہو گیا، محضر شہادت میں لسٹ میں نام بھی آ گیا، تم گئے اجازت لینے، انہوں نے اجازت نہیں دی، کام بھی ہو گیا، میرا لڑکا بھی بچ گیا۔ ہاں بھائی، آج کی ماؤں کو تو سمجھنا چاہیے نا، جو واجب کو چھوڑوا دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی کوچنگ اور زندگی بنانے کے لیے، بیٹا ہائی اسکول انٹر 1 سال کا ہے اور روزہ اور مجلسیں ہر سال کی ہیں، ان ماؤں کو سمجھنا چاہیے۔ قاسم کیا ہوا؟ اماں یہ کہا، بیٹا ادھر آؤ، اپنے بازو کے بند کھولو، یہ کھولا، یہ نکالا، اے بیٹا یہ دیکھو۔ اس کا مطلب جو قاسم نہیں جانتے تھے
وہ ایک ماں جانتی تھی. اب پھر لفظ کو پلٹ کے یہ کہوں, سلام مادر قاسم جناب ام فروہ آپ پر, کیا مادری اعزاز کو عزت بخشا, کیا زہرا کی بڑی بہو ہونے کا افتخار اور بھرم رکھا. ایک ماں 10 برس تک اپنے شوہر کے گزر جانے کے بعد اپنے بچے کے بازو پر موت کا پروندہ دیکھ کے بچے کو نصرت کے لیے تیار کرے, اسے زہرا کی بہو کہتے ہیں. ایک صلوات بولتے محمد اور آل محمد. آپ اندازہ لگائیے کہاں ہے یہ ماں. یہ نامہ دیکھا آپ نے اماں, یہ نامہ دیکھا آپ نے, یہ بیٹا نامہ دیکھو. اب وہ لے کے قاسم آئے, اس کا مطلب یہ امامت منتظر تھی کہ باپ تو ہاشمی گھرانے کا جوہر ہے, ابو طالب کا پوتا ہے, علی کا شیر دل بیٹا ہے. اس بچے کا باپ تو علی کا شیر دل بیٹا ہے, سبط اکبر ہے. 10 برس باپ کی غیر موجودگی نے ماں نے کیا بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا نے ایک درس قاسم کی وادی میں یہ سمجھایا کہ ماں ہو تو بنائے اپنے بچے کو ناصر امام. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. اچھا یہ ماں ہو گئی. یہ چلیے اس گھرانے کی ماؤں نے بڑی قربانی دی ہے. ابھی عید قرباں گزری, عید الاضحیٰ, میں مجلس میں تھا جناب مسلم ابن عقیل کی. میں نے دیکھا سارے لوگ مسلم علیہ السلام کی تاریخ پڑھ رہے ہیں, اس دور کا سیاسی پہلو, اس دور میں جو ہوا, زمانے میں جیسے ہوا, ابن زیاد جیسے آیا, عبید اللہ ابن زیاد جیسے آیا, یہ سب پڑھا گیا. مگر ایک تاریخ چھپتی چلی گئی, دبتی چلی گئی. وہ کون سی؟ ایک ماں کی کہانی. ایک باپ اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کے کوفہ گیا. لفظ اور آسان کر دوں, ایک ماں کے 2 بچے اس کے ساتھ چل رہے تھے. تو کربلا کی کہانی سے کتنے دن پہلے بقرعید ہوئی؟ 20 دن پہلے تو محرم سے ہوا نا, 20 دن تو مانیے گا, اور عاشور جوڑیے تو 30 دن, 1 مہینہ. ابھی میں کسی جگہ مجلس پڑھنے گیا زیرم بھائی, تو بہت مطلب میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا. ایک لڑکے کا انتقال ہوا, تو انہوں نے جو ہے وہ فون کیا کہ مجلس پڑھ دیجیے گا. تو مجلس کے دن میں پہنچا تو پتہ چلا کہ ماحول ویسا نہیں تھا. میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں مولانا صاحب آج لڑکے کا چہلم ہے, آپ جسے پڑھنے آئے ہیں, اور چہلم آتے آتے جوان کی موت برداشت نہ کر سکی, ماں گزر گئی. دھیان رکھیے گا, سنیے گا, یہ ہے ہمارا سماج جو اولاد کی محبت پہ تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے سوچے. میرے لیے ایک مثال. اب آئیے کربلا, مسلم کے بچوں کا کیا ہوا؟ مسلم کے بچوں کا کیا ہوا؟ دیکھیے, عورت شوہر سے زیادہ جب اچھے ہو جاتے ہیں تو بچوں سے قریب ہو جاتی ہے نا, بچوں سے قریب ہو جاتی ہے. جو ماں جس کے 4 بچے ہوں, 2 باپ کے ساتھ 2 اس کے ساتھ, یہی تو روایت پڑھی جاتی ہے, کس عزم اور استقلال کی وہ مالکہ تھی وہ خاتون زوجہ مسلم ابن عقیل, کہ شوہر کے انتقال کے بعد ہر عورت پوچھتی ارے میرے بیٹے بھی تو گئے تھے. عباس نے سر شہادت کو امامت کی انگلیوں میں دیکھنے کی صحیح کی, مگر ایک بیوہ تڑپ کے یہ نہیں پوچھ رہی کہ میرے بچوں کی خبر بھی دے دیجئے, آپ امام ہیں.
عزیزوں شوہر مارا گیا، بچے مارے گئے، مگر اس خاندان کی بہو نے بہو ہونے کا ایک بھرم رکھا اور عزت اور افتخار رکھا، وہ یہ کہ جس کے کربلا کی تاریخ میں عاشور سے 1 ماہ پہلے شوہر سمیت 2 بچے ختم ہو گئے، جس کی لاش نہیں دیکھ پائی یہ ماں، وہ اپنے 2 بچوں کو نصرت امام کے لیے روز عاشور تیار کر رہی ہے۔ یہ ہے فضائل۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے کچھ چیزیں سننی پڑیں گی، اگر ماں کی مجلس ہے ویسے ہی حساسیت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں آیا تھا عثمان کو، تو کچھ موضوع تھا، اچھا لگا، اسی پر پڑھنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام جو میں نے عثمان پور میں نہیں پڑھا تب وہ یہاں پڑھ رہا ہوں۔ یہ سارا تقویت ملی کہاں سے؟ اس گھرانے میں یہ ساری تقویت، یہ انرجی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ ذہن کی تربیت آ کہاں سے رہی ہے؟ کہا اس گھرانے کی بزرگ خواتین نے ذہنوں کی تربیت کیا ہے، بہوؤں کی، بیٹیوں کی۔ علی نے ایک جملہ کہا تھا، عقیل مجھے ایک بہادر گھرانہ چاہیے جس سے ایک بہادر شجاع خاندان سے ایک زوجہ۔ اس لفظ شجاع کی آبرو کس قدر رکھی گئی؟ کیا اس گھرانے کی ماں بقی خواتین نہیں دیکھ رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، دور حاضر میں آپ جج کر لیجئے گا، سرچ کر لیجئے گا، انالیسس کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا۔ اگر کسی خاتون کا شوہر اور بیٹا ایک ہی جگہ پر ہو اور وہاں کوئی حادثہ واقع ہو تو عورت شوہر کے بارے میں اتنی جستجو نہیں کرتی جتنا بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے۔ بیٹا کیسا ہے میرا؟ تو لوگ بتاتے نہیں ٹھیک، یہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، جلال پور سے بہت سے بچے کمانے کے لیے، ترقی کے لیے، حصول علم، حصول مال کے لیے، رزق و روزی کے لیے جاتے ہوں گے۔ اگر ماں زندہ ہے الحمدللہ تو جاتے وقت کیا کہتی ہے؟ بہادری کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے۔ ماں اولاد نہیں پال رہی ہے، ناصر امام پال رہی ہے، کیونکہ ظہور کے علائم بڑے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ماں اپنے پردیس جانے والے بیٹے کو خطاب کرتی ہے، اے بیٹا جا رہے ہو اپنا دھیان رکھنا، دیکھو بیٹا وہاں سنا ہے گرمی بہت پڑتی ہے، اے بیٹا۔ حتیٰ میں نے سنا ہے اپنے انہی کانوں سے کربلا جاتے وقت بچوں کو مائیں کہتی ہیں بیٹا جا رہے ہو ٹھیک ہے مگر اپنا دھیان رکھنا۔ کیوں؟ یہ مادری جذبہ ہے۔ اب علی نے کہا تھا کہ عقیل میرے لیے ایک بہادر گھرانہ تلاش کرو۔ اس لفظ کی پاسداری کتنی رکھی گئی بتاؤں؟ جب حسین 28 کو جا رہے تھے تو عباس کو بلا کے ام بنین نے کیا کہا تھا؟ اپنا دھیان رکھنا۔ آئے توجہ، یہ 2 ماؤں کا جو جلدی جلدی میں نے تذکرہ کیا، ان ماؤں کو تقویت کہاں سے حصول ہو رہی ہے؟ جو ماں اپنے بچے کے لیے کہنا رہی ہو کہ بیٹا اپنا دھیان رکھنا، نہیں ناصر پالا ہے نا میں نے تو امامت کا خیال رکھنا۔ اچھا لاج کتنا ہے بہادری لفظ کی رکھی گئی؟ بہادری لفظ کی لاج کتنا رکھی گئی بتاؤں میں؟ اپنے ہاتھ سے ماں قبر بنا رہی ہے، یہ فضائل ہے ام بنین کا۔ اگر علی کی ولایت کی تاریخ آ رہی ہے تو ان خاتون کا بھی تذکرہ ضروری ہے۔ ماں کی مجلس ہے نا، کتنا نہج کو نوک پلک طے کر کے سجا کر کے اولاد پالا جا رہا ہے۔ اور اب بہادری کی انتہا ہے سرکار، سلام مادر عباس، جس نے اور گھر کی خواتین کی تربیت ذہنی اعتبار سے اپنے عمل کے ذریعے کر دیا۔
کیا کیا؟ میں بزرگوں کو خطاب کر رہا ہوں، میں لڑکوں کو ہم سن اور کم سن کو نہیں پوچھ رہا ہوں، میں بزرگوں کو خطاب کر رہا ہوں جن کی عمر میں ہمارے سن اور دن سے زیادہ ان کی زندگی میں مجلسیں ہوں گی۔ جلال پور میں آمد ہوتی ہے مولانا حضرات کی، کوئی ایک مولانا سے آپ پوچھئے کہ کیا دنیا میں مولانا بہت سے آپ کے یہاں آتے ہیں، خود آپ کے یہاں سے بہت سی جگہوں پہ دنیا میں جاتے ہیں لوگ، کسی ایک سے پوچھو کہ کیا کوئی ایسی ماں ملی جس نے اپنے بچے کی لاش، قبر، شہادت نہیں دیکھی اور قبر کا نشان بنا کے مٹا دیا ہو؟ کوئی ایک ماں کا ریکارڈ بتائیے۔ بتاؤں، ایک لفظ تجاوز نہیں ہے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اور ہمت یوں بڑھی ہے کہ میرے درمیان بزرگ ہمارے اساتذہ اور دیگر سینئرز بیٹھے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، زینب بیٹوں پر نہیں روئیں مگر جنازہ دیکھ لیا، جنازہ دیکھ لیا۔ رباب ساکت ہو گئی مگر اصغر کی لاش دیکھ لی۔ لیلا تڑپ کے رہ گئی، خاموش ہو گئی کربلا کے بعد، مگر اکبر کا جنازہ دیکھ لیا۔ فروہ نے قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھے، پامال لاش، مگر جنازہ دیکھ کے کسی دل کے حصے میں سکون آ گیا۔ اس ماں سے پوچھے جس نے بچوں کی شہادت کی خبر سنی، جنازہ نہیں دیکھا۔ ماں کی مجلس سے یہ آپ کا ایک ایک آنسو وادی فضائل میں جو ام بنین کے لیے ہدیہ ہے، پروردگار اسے ماں کے لیے ایصال ثواب قرار دیتا۔ کوئی ایک، اب زینب، یہ جو آپ لوگ ہم لوگ سنتے ہیں نا، یہ ہم لوگ جو سنتے ہیں کہ شہزادی جب مدینے آئی ہیں تو جو ہے وہ تڑپ کے ام بنین نے کہا کہ شہزادی کچھ دیر کے لیے مجھے روضہ رسول جانے دیں۔ میرے استاد جنہوں نے میرے ذہن کی تربیت کی، آغایون آشنا ہوں گے، آیت اللہ مطلوب محمدی، میرے استاد کہتے ہیں کہ زینب نے ہزار قرائن اور دلائل کی بنیاد پر زینب نے نہیں بتایا تھا کہ عباس کے ساتھ اور برادران عباس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ایک ماں کے سامنے سماج کی ذمہ دار خاتون جو اپنے باپ اور علی جیسے باپ کی زینت ہو، وہ نہیں چاہتی مجھ پر اذیت ہوئی، مگر کوئی ماں کے سامنے میں اس کے بچوں کی شہادت اور مصیبت پڑھوں۔ زینب ساکت تھی۔ اماں میرے ساتھ یہ ہوا، اماں میرے ساتھ یہ ہوا، میرا ماجایا ایسے مارا گیا، میرے بھتیجے ایسے مارے گئے، میرے بھائی ایسے مارے گئے، ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا۔ یہ جب سن رہی تھی نا تو وہ لفظ بہادری کی جو فرمائش تھی وہ غیظ میں آئی، میرا بیٹا۔ اب جو کہاں جا رہی، کہا روضہ رسول، وہ حالات۔ اماں میں اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کی مصیبت نہیں بیان کی جاتی، ہزار قرائن اور دلائل میں۔ اب جو بیان ہوا، اب ام بنین کائنات کی اکیلی ماں ہے، اے اہل جلال پور، ام بنین کائنات کی اکیلی ماں ہے جس نے اپنے 4 بچوں کی لاش نہیں دیکھی، مگر انگلی سے بقی کے میدان میں قبر کا نشان بنایا اور ایک ایک کا نام لکھا اور پھر اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ کیوں؟ میرے بچوں، میں تم پر نہیں روؤں گی، کوئی ماں دکھا دو۔ میرے بچوں، میں تم پر نہیں روؤں گی۔ کیوں نہیں روؤں گی؟ تمہاری ماں میں زندہ ہوں، میں اس پر روؤں کہ جو اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب یہ بہادری کی انتہا تھی، یہ بہادری کی معراج ہے جس پر عظمتوں کی معراج پر علی فائز اور شجاعت اور استقامت اور بہادری کی معراج پر ام بنین فائز، جو اپنے بیٹوں کی قبر بنا کے نشان مٹا دے اور روئے نہیں،
اسے ام بنین کہتے ہیں۔ جب اس گھرانے کی بزرگ خواتین کی سیرت یہ ہو تو اب لیلا کیسے روئیں گی؟ کچھ چیزیں جو نثر میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، قبلہ شاعر ہوں گے یہاں مجمع میں، وہ نظم میں بیان بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ہزار ہزار پنے کی کتاب ایک ایک مصروں میں سمٹ جاتی ہے۔ ابھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک سنی پروفیسر، ان سے ملاقات ہوئی، بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انیس کو نہیں چاہیے تھا اس کے بعد کچھ کہنا۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ یہ جو مصرع ہے نا، آج شبیر پر کیا عالم تنہائی، اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ باتیں نظم میں وہ ہو جاتی ہیں جو نثر گنجائش ہی نہیں رکھ سکتا۔ اسی کی ایک ترجمانی ہے محسن نقوی کے 2 مصرے۔ عصر کے بعد اس انداز سے روئیں زینب، ظاہر سی بات ہے جو ماں، جس کی ماں قبر پا بچوں کے اوپر نہ روئے۔ اب حسین کا ایک جملہ، زینب کی یہ میری کمسن بیٹی امانت ہے تمہارے پاس، شاید انہی سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کے محسن نقوی نے گریے کے عنوان سے زینب کے آنسو بہانے کی ترکیب اور اس کیف اور اس منزل اور اس مرحلے کو 2 مصروں میں نظم کیا جو شاید نثر کلیجہ پھٹ جائے، نہیں بیان ہو سکتا۔ عصر کے بعد اس انداز سے روئیں زینب۔ میں نے کہا نا کہ ان ماؤں کو تقویت کہاں سے مل رہی ہے۔ عصر کے بعد اس انداز سے روئیں زینب، پونچھ لیتی تھی سکینہ سے چھپا کر آنسو، پونچھ لیتی تھی سکینہ سے چھپا کر آنسو۔ تربیت کی بڑی ذمہ داری ہے، تربیت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزوں، میں مصائب سے پہلے بس یہی کہوں گا کہ اللہ مرحومہ زائر تھی، مرحومہ کربلا کی زائرہ تھی، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما پروردگار۔ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، خدایا ہم جذبات اعضاء میں اگر کچھ نہ کہیں تو تو کرم کرنے والا بہترین خدا ہے۔ پروردگار تیرے گھر میں بیٹھے ہماری عزاداری میں گزرے ہوئے ہر پل کو قبول فرما، اور ہمارے اس ثواب کو منتشر کر کے ہمارے خاندان کے بزرگ جو دنیا سے گزر گئے ان میں تقسیم کر دے، جو بچے نسلوں میں آئیں گے ان کے لیے ثواب اور رحمت اور برکت عنایت فرما۔ اور اے میرے خدا، ہمیں حسین کی اس عزاداری سے ہمکنار فرما جس عزاداری پر زہرا واقعاً یہ کہیں کہ ہاں یہ میرے لال کی عزا تھا۔ یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو نا، میں ایک جملہ پوچھ لوں، انصاف سے بتانا، انصاف سے بتانا، کون دل ہے، کون ذہن ہے جو محرم کا انتظار نہیں کر رہا؟ محرم کا انتظار نہیں کر رہا۔ ہر ذات، ہر فرد، ہر ذہن، ہر دل، ہر دماغ، ہر نگاہ محرم کا انتظار۔ خدایا ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما۔ ایک ماں کے لیے مجلس اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میں مرحومہ کے بیٹوں کو خطاب کر کے کہوں کہ بڑا سکون ملے گا، اس گرمی میں اتنے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں۔ واقعاً یہ انسانی اور عزا کا فریضہ ہے کہ جو سب ہر موسم کو
کنارے کر کے اپنے بدن کی زحمتوں کو کنارے کر کے لوگ آ گئے کہ چلو کسی نے اپنے ماں کے غم کا فرش بچھایا ہے، شریک غم ہو جائیں۔ مگر عزیزوں، کائنات میں مجھے دو شہزادے ایسے نظر آئے جو ماں کے دنیا سے گزر جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے علی کے بتائے ہوئے نام پر دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ مقداد اسود کندی، میری ماں کا جنازہ تیار ہو گیا۔ جلال پور کے پورے قصبے میں جتنے پرواں ہیں، جتنے علاقے ہیں، جہاں سے آپ شروع ہوتے ہیں، جہاں پر آپ ختم ہوتے ہیں، اپنی تاریخ میں پوچھئے ایک ایک بزرگ، ایک ایک آدمی سے، کیا کبھی ایسا ضلع اکبر پور امبیڈکر نگر میں ہوا ہے کہ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ تیار ہونے کے بعد بچے 7 اور 6.5 برس کے بچے اندھیری گھٹا ٹوپ رات میں جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کاندھوں کو مانگے کہ چلو میری ماں کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ مگر یہ دنیا میں 2 ہی شہزادے، حسن و حسین، زہرا کا جنازہ تیار، سلمان علی کے پاس، علی کے پاس حسن، حسن کی ذمہ داری کہ جا کے جو نام بتائے ہیں ان کو بلا لو۔ اور وہ آئے۔ مگر میرے بھائی، یقیناً ماں کا گزر جانا صدمہ جان کا ہے، مگر کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ ماں کی روح ہم قبر میں دفن کر آئے تو ماں ہم سے جدا ہو گئی، یقیناً جسمی اعتبار سے، مگر ماں کی روح بچوں کے اوپر نگاہ بنائے رکھتی ہے۔ ماں کی روح بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر نگاہ بنائے رکھتی ہے۔ اس سے زیادہ آسان کر کے میں نہیں کہہ پاؤں گا، اگر دلیل چاہیے تو کربلا چلو۔ ایک ایک گام پر، ایک ایک مقام پر وجود روح زہرا کا احساس ہو رہا، وجود روح زہرا کا احساس ہو رہا ہر جگہ۔ ایک بار 2 محرم کو تاریخ کہتی کہ 2 محرم زینب مصلی عبادت پر مغرب میں آئیں۔ فضہ کہتی کہ میں شہزادی کے پیچھے کھڑی تھی، چاہتی تھی کہ اعادہ نماز کروں۔ شہزادی نے تکبیر کہی، میں چاہتی تھی اعادہ نماز کروں کہ ایک مرتبہ میں نے زینب کے تلاوت کے نہج کو تبدیل ہوتے دیکھا۔ جو بی بی بچپن سے پال رہی ہو وہ پہچان گئی، ٹھٹک گئی، رک گئی۔ زینب کا لہجہ بدلا، زینب کی ترتیب بدلی، زینب کا انداز بدلا، عبادت کا وہ انداز بدلا ہوا تھا۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوئی کہ ایک مرتبہ زینب نے ایک بلند آواز میں کہا، اماں فضہ، شہزادی۔ فضہ نے کہا جی شہزادی۔ کہا اماں فضہ، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، جا کے فوراً میرے بھائی کو خبر کیجئے کہ زینب بلا رہی ہے اور آنے میں تاخیر نہ کریں، زینب بے چین۔ ایک مرتبہ زینب کا حکم تھا، شہزادی کے پیغام کو لے کے حسین کے خیمے کے پاس پاس ادب سے فضہ آئیں، سلام کیا۔ حسین بھی ادھر مغرب کی نماز تمام کر چکے تھے۔ میں ایک مرتبہ آواز دیا، شہزادے، شہزادی بلا رہی ہیں، اور شہزادی کی کیفیت میں تبدیلی ہے۔ میں ایک مرتبہ پیغام کی نوعیت کو سمجھ کے حسین بغیر نالین پہنے ننگے پاؤں زینب کے خیمے میں آئے، زینب کے خیمے میں آئے۔ آواز دیا، زینب، زینب خیر تو ہے؟ زینب نے وجود حسین کو محسوس کیا، لپٹ کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آواز دیا، بھائیا آج زینب ویسے نماز نہیں پڑھ پائی جیسے پڑھتی ہے زینب۔ اے بھائیا، کہا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کہا بھائیا جیسے میں نے تکبیر کہی، جیسے ہی مغرب کا اندھیرا بڑھا، میرے کان سے ایک آواز ٹکرائی،
نہ جانے کون تھا جو آپ کا نام لے کے میرے خیمے کے پیچھے آہستہ آہستہ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ مظلومہ رو عزادارو محرم قریب ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ بس زینب کے اس بہن پہ حسین نے تسلی دیا، میری زینب، اے میری زینب صبر کرو، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ پہلا موقع۔ دوسرا موقع جب نافع ابن ہلال حسین کے ساتھ جذبات امامت میں ساتھ ساتھ چلے۔ نافع یہ زمین دیکھ رہے ہو، یہاں میرا اکبر مارا جائے گا، وہ زمین دیکھ رہے ہو وہاں میرے عباس کے بازو گریں گے، وہ زمین دیکھ رہے ہو وہاں میرا قاسم گرے گا، وہ زمین دیکھ رہے ہو وہاں میرا دوست۔ ایک مرتبہ حسین تعارف کرا رہے ہوں گے، نافع ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، آگے بڑھے، کچھ سمت پر رکے، متوجہ تھے دوسری سمت۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا، نافع میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ مولا معاف کر دیجئے، مولا معاف کر دیجئے، آپ بتا رہے تھے میں سن رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ ایک آواز آ رہی ہے، مولا ایسا لگتا ہے جیسے اس طرف سے کوئی آپ کا نام لے کے رو رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ بڑھتے ہوئے نافع کے قدم کو حسین نے پکڑا، نافع آگے نہ بڑھنا، آگے نشیب ہے میری ماں فاطمہ، میری ماں فاطمہ میرا مقتل سجا رہی ہے۔ ارباب ازا روح مادری، ارباب ازا روح مادر، روح مادر۔ تاریخ کہتی ہے کہ دن گزرتے رہے، رات آتی رہی، اور میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جب تک ماں ہے قدر کرنا۔ بڑی دولت جب چھن جاتی ہے تو احساس ہوتا، ارے ہم اور آپ کی گنتی کیا؟ خود حسین تنہائی میں کہتے اماں، اماں تیرا حسین اکیلا ہو گیا، اماں تیرا حسین اکیلا ہو گیا، اماں تمہارا حسین اکیلا ہو گیا۔ ارباب ازا، ارباب ازا، دن گزرتے رہے، روز عاشور، عصر عاشور، ارباب ازا حسین کی شہادت کا وقت آیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار حسین زمین پر آئے زین فرس سے، سننا آزادارو، زین فرس سے حسین زمین کربلا پر آئے۔ حسین سجدے میں تھے، کوئی حرکت نہیں تھی حسین میں، صرف آہستہ آہستہ پیشانی خاک پر رکھے، خدایا تیرے حسین نے اپنا وعدہ وفا کریا، آج شبیر بھی ان سب کے مقابل ہو جائے، سر میرا تیری سرکار کے قابل ہو جائے۔ ارباب ازا بائیسی اسنا میں گھوڑے پر تمکنت شاہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ملعون شمر آواز دیتا ہے، کون ہے تم میں جو حسین کا سر کاٹ لے؟ میں انعام دوں گا، میں اس کے اکرام اور اعزاز میں اضافہ کروا دوں گا۔ تم میں سے کوئی ہے جو حسین کا سر کاٹ لے؟ حسین ساکت سجدے میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی دریغ کے ساتھ بڑھا اور آگے بڑھا تلوار کھینچتا ہوا، جیسے ہی کچھ گام چلا، توجہ عزیزوں مجلس ختم کر رہا ہوں، جیسے ہی کچھ گام چلا پیچھے ہٹا، تلوار پھینکی، شمر نے غیظ سے پوچھا کیا ہوا؟ میرے حکم کی نافرمانی کیوں؟ کہا شمر مجھے قتل کر دے، میں حسین کو قتل نہیں کر پاؤں گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں تلوار تولتا ہوا آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ حسین کے گلے پر کوئی سیاہ لباس میں ملبوس کوئی خاتون ہے جو اپنا گلا رکھے ہے۔ ایک مرتبہ حسین سجدے میں تھے، شمر خنجر کو مارتا چلا، بال کو پکڑا، اب جو خنجر چلا، الا قتل الحسین بکربلا، الا زبیل۔ ارباب ازا ایک ماں کی آواز تھی، ہائے میرا بچہ، ہائے میری گوٹی کا پالا، کیا ماں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ زمین کربلا کو زلزلہ فرات طلب رہی تھی، واہ حسینہ یا
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا اس مختصر سی عبادت ادا کو قبول فرما۔ پروردگار یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ خدایا تیرے گھر میں تیری عبادت کا بہت جلد وقت ہو جائے گا، اے میرے اللہ تجھ سے توسل کرتے ہیں، جس مرحومہ و مغفورہ کے لیے یہ مجلس برپا ہے اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے خالق، اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے غربت زہرا کا، مظلومیت مظلوم کربلا کا، پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے سجدے، عبادتیں، دعائیں، ترکیب عبادت، پروردگار ترتیب عبادت اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، میرے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما۔ پروردگار مراجع اکرام، علماء ذی وقار، مجتہدین کی حفاظت فرما۔ پروردگار اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مرحومہ کے پسماندگان کو صبر عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ جو میں نے ذکر محمد و آل محمد میں جو بھی لفظیں جو بھی بات کی، پروردگار اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے اور جو میرے حصے میں ثواب محصول ہوا، پروردگار میں نے اس کو مرحومہ کے نام ہبہ کیا، پروردگار اس ثواب کو قبول فرما اور مرحومہ کو جوار ماں زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعائے خاص انجام دیں۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ ساجدہ بانو کربلائی بنت مرحومہ و مغفورہ کو جو ہے وہ ہردیہ ثواب فرما دیں۔